learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज से हम सूरह अल हिजर शुरू करेंगे। सूरह अल हिजर मक्का में नाजिल हुई। इसकी 99 आयात और 6 रुकू हैं। सूरत के शुरू में बयान किया गया है कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं एक वक्त आएगा जब वो तमन्ना करेंगे कि काश वो इस्लाम ले आते। कुफार की इबरत के लिए अम्बिया के वाक़यात बयान किए गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तसल्ली दी गई है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जा रही। सूरत का नाम कौम समूद की बस्तियों के नाम पर रखा गया है जो हिजर कहलाती थी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताब, ये आयात हैं किताब की, व कुरान मुबीन और वाज़े कुरान की। अल्लाह ताला ने अपनी अजीम किताब के बारे में खबर दी है कि ये उस किताब की आयात हैं जिसे अल्लाह ताला का कलाम होने का एजाज़ हासिल है। ये रोशन कुरान है जो बेहतरीन अल्फाज के जरिए से हक़ाइक़ को खोल खोल कर बयान करता है। मुआल्लिम अल तंजील इसका मानी बताते हुए लिखते हैं, यानी कुरान ने हलाल और हराम की तफसीलात खूब वाज़े करके बयान फरमाई और हक को बातिल से जुदा करके वाज़े तौर पर बयान फरमाया है। कुरान पाक हर शख्स को बआसानी समझ आ जाता है, इसमें कोई उलझन नहीं। ये जिंदगी की किताब है, जन्नत का निसाब है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दक्किर, और बिलाशुबा यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। सूरह अल कमर 17। रुबमा यवद्दू, कभी चाहेंगे, अल्लज़ीना कफरू, वो जिन्होंने कुफर किया, लौ कानू मुस्लिमीन, के काश वो भी मुसलमान होते। ये अल्लाह ताला ने कुफार के बारे में खबर दी है कि वो आखिरत में अपने कुफर पर नादिम होंगे और तमन्ना करेंगे कि काश वो दुनिया में मुसलमान होते। इनकार करने वालों को धमकी दी जा रही है कि दावत कबूल करने की मुद्दत महदूद है। जल्द ही सूरत हाल बदलने वाली है जब तुम खुद तमन्ना करोगे कि काश मुसलमान होते, लेकिन तब चाहते फायदा नहीं देंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलौ तरा इज़ वुकिफू अलन नारी फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबा बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन, और काश आप देखें कि जब उन्हें आग पर खड़ा किया जाएगा तो कहेंगे कि ऐ काश हम वापस भेज दिए जाएं और हम अपने रब की आयात को ना झुठलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं। सूरह अनआम 27। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दोज़खी दोज़ख में जमा हो जाएंगे और अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक उनके साथ कुछ अहले किबला भी होंगे तो काफिर मुसलमानों से कहेंगे, क्या तुम मुसलमान नहीं थे? तो मुसलमान कहेंगे कि हमारे कुछ गुनाह थे जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें पकड़ लिया। ये गुफ्तगू अल्लाह ताला सुनेगा तो हुक्म देगा, अहले किबला में से जो भी दोज़ख के अंदर हों उनको निकाल लिया जाए। चुनाचे सब के सब मुसलमान निकाल लिए जाएंगे। दोज़खी काफिर जब ये बात देखेंगे तो कहेंगे, काश हम भी मुसलमान होते तो हमको भी इनकी तरह निकाल लिया जाता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत की तिलावत फरमाई। ये उस वक़्त होगा जब आंखों से पर्दा हट जाएगा और आखिरत की अलामात और मौत के असरात शुरू हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐलान करने का हुक्म दिया। उन्होंने लोगों में ऐलान किया, सिवाय मुसलमान शख्स के कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सही बुखारी किताब जहाद 3026। इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बशारत है कि आपका दीन गालिब होकर रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि कुफार तमन्ना करेंगे कि काश वो पहले ही मुसलमान हो चुके होते तो उन्हें भी आज वो मुकाम हासिल होता जो इन सहाबा को हासिल है जिन्होंने इब्तिदा में ही इस्लाम की दावत पर लब्बैक कहा। ज़रहुम, आप छोड़े इन्हें, यअकुलू, वो खाएं, व यतमत्ताऊ, और फायदे उठाएं, व युलहिहिम, और गाफिल रखे उन्हें, अल अमलू, उम्मीद, फसौफा यअलमून, फिर जल्द ही वो जान लेंगे। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ए रसूल, इन्हें इनकी गफलत में छोड़ दो, वो खाएं पिएं जैसे जानवर खाते हैं और दुनिया की लज्जतों से फायदा उठाएं। फरमाया, कुलू व तमत्ताऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, सो तुम थोड़ा सा खा लो और फायदा उठा लो, बिलाशुबा तुम ही मुजरिम हो। सूरह अल मुरसलात 46। वयुलहिहिमुल अमलू, और उम्मीदें उन्हें गफलत में रखें, यानी वो दुनिया में हमेशा रहने की उम्मीद रखते हैं, यानी लंबी उम्र, दुनिया की रग़बतों को हासिल करने की उम्मीद। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स लंबी उम्मीदें बांधता है उसका अमल ज़रूर ख़राब होता है। हज़रत अबू हुरैरा ने बयान किया कि बूढ़े इंसान का दिल दो चीज़ों के मामले में हमेशा जवान रहता है, दुनिया की मोहब्बत और ज़िंदगी की लंबी उम्मीद।
صحیح بخاری 6420۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھڑی اپنے سامنے گاڑی، دوسری اس کے پہلو میں اور تیسری اس سے ذرا دور، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے اور یہ اس کی آرزو ہے، اب وہ آرزو کے پانے کی کوشش میں ہے لیکن آرزو کے حصول سے پہلے ہی موت اس کو آ پہنچتی ہے۔ مسند احمد 11138۔ جھوٹی امید انسان کو توبہ اور رجوع اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ فسوف یعلمون، یعنی جلد ہی وہ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے کہ ان کا موقف جو تھا وہ باطل تھا اور ان کے اعمال ان کے لیے خسارے کا باعث تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو بھلا دینے والا ہے، یا ایسی تونگری کا جو تمہیں حد سے تجاوز کر دینے والا بنانے والی ہے، یا ایسی بیماری کا جو بگاڑ دینے والی ہے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل اور ہوش کو زائل کرنے والا ہے، یا ایسی موت کا جو تیزی سے اپنا کام تمام کرنے والی ہے یعنی اچانک آ جائے، یا دجال کا جو ہر اس غائب برائی سے بدتر ہے جس کا انتظار کیا جائے، یا قیامت کا، پس قیامت تو بہت ہی ہولناک اور نہایت تلخ تر ہے۔ جامع ترمذی 2306۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، الا ولہا، مگر اس کے لیے کتاب معلوم، لکھا ہوا ہے معلوم وقت۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے بارے میں سنت الہی کو واضح فرمایا کہ کوئی قوم جو عذاب کی مستحق تھی اس کو ہم نے اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک کہ اس کا مقرر وقت نہیں آ پہنچا۔ مہلت دینا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ مہلت یا عذاب کا تعین لوگوں کے عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ جو قوم ایمان لے آئے اور نیکی کا راستہ اختیار کرے، دنیا میں نیکی اور انصاف کا نظام جاری رکھے تو مہلت دراز ہو جاتی ہے۔ جو قوم برے راستے اختیار کرے جس میں بھلائی کم ہو جائے، جس سے خیر کی توقع نہ رہے، تو ایسی قوم پھر انجام کو پہنچ جاتی ہے، یا تو اس کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے یا اس کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ جن قوموں کو زمین میں عروج نصیب ہوتا ہے ان میں خیر کے کچھ پہلو موجود ہوتے ہیں، یا تو وہ دنیا کی آبادی اور تعمیر کے اچھے کام کرتی ہیں یا عدل کرتی ہیں، چاہے وہ محدود ہی کیوں نہ ہو۔ جب بھی خیر ختم ہوتی ہے تو قوم بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ ما تسبقو، نہیں آگے بڑھتی، من امتن، کوئی امت، اجلہا، اپنی مقرر مدت سے، وما یستأخرون، اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ یعنی کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے، اس لیے وقت کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ بدلنے والا نہیں، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی کیونکہ حجت پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ الذکر، جس پر ذکر نازل کیا گیا، انک لمجنون، بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ یہ قول ہے عبداللہ بن امیہ، نضر بن حارث، نوفل اور ولید بن مغیرہ جیسے سرداران قریش کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے کافروں نے مذاق کے طور پر یہ کہا کہ اے وہ شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر قرآن اترا ہے، یعنی یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے کہنے پر تمہاری پیروی کرنے لگ جائیں گے اور اس مذہب کو چھوڑ دیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ لو ما تأتینا، کیوں نہیں تو ہمارے پاس لے آتا، بالملائکتی، فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے، یعنی کہ فرشتے آئیں اور وہ گواہی دیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہو اور یہ کہ جو آپ لے کر آئے ہیں وہ درست ہے اور سچ ہے۔ فرشتے آپ کی تائید کریں کہ آپ سچے ہیں۔ اب جب کہ آپ کی تائید کے لیے فرشتے نہیں آئے تو آپ سچے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ سورہ انعام آیت 8۔ پھر فرمایا سورہ الفرقان 21 میں، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو ہی دیکھتے، وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ ما ننزل الملائکۃ، نہیں ہم اتارا کرتے فرشتوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وما کانوا اذن، اور نہیں ہوتے وہ تب، منظرین، مہلت دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ہم فرشتوں کو بے مقصد نہیں اتارتے، یا تو رسالت دے کر اتارتے ہیں یا عذاب بھیج کر، جیسے غزوہ بدر میں آئے تھے، یا تمہاری جانیں نکالنے کے لیے آتے ہیں، یا پھر کسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ فرشتے تبلیغ اور دعوت کے لیے نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ فرشتے دعوت کی تکمیل کے بعد آتے ہیں اور ان کے آنے کے بعد پھر فیصلے کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت ایمان کی طرف بلانے کا نہیں ہوتا، نہ ہی اس وقت مہلت دی جاتی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے بارے میں واضح فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا جس میں تمہاری زندگی کے لیے رہنمائی ہے، جو تمہاری ضرورت ہے، اس میں واضح دلائل ہیں، نصیحتیں ہیں، اور جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے یہ آسان ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی شیطان کے چرانے اور انسانوں کی تحریف سے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اسی نے اسے اپنے رسول پر اتارا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اس مشعل ہدایت کو نہ کوئی بجھا سکے گا اور اس کا نور قیامت تک انسانوں کو راہ دکھاتا رہے گا۔ آندھیاں چلیں، طوفان اٹھیں، بڑی بڑی سازشیں ہوں گی، لیکن جب تک قیامت نہیں آ جاتی یہ قرآن بغیر کسی تحریف کے باقی رہے گا۔ اور کتاب کا محفوظ ہونا ثابت کرتا ہے کہ یہی حق ہے، اس لیے اب اس کتاب سے ہی زندگی کے لیے نصیحت حاصل کی جائے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ یقیناً بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، پہلے لوگوں کے گروہوں میں سے، یعنی بلا شبہ تم سے پہلے ہم نے پہلی قوموں میں بھی کئی رسول بھیجے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے جھٹلانے سے دل برداشتہ نہ ہو۔ گزشتہ قوموں کا بھی اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا ہی رویہ رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔